دوستو میں نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے قلعے اور محلات دیکھے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہت سے قلعے دیکھیں گے، لیکن دنیا بھر کے محلات اور قلعے جو کبھی ان بادشاہوں کے جلال اور اقتدار کی علامت ہوا کرتے تھے آج بھی قائم اور دائم ہیں۔ عمارتیں ہیں، بادشاہ نہیں، مکان ہیں لیکن مکین کہیں چلے گئے۔ اسی طرح مغلوں کی یہ باقیات ہیں، مگر ذل الہی جان کی امان پاؤں دھوئے قرض کروں، سننے والے کان نہیں، بادشاہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس سے خوش اور راضی رہتے ہوئے، خوشی کے ساتھ جشن مناتے ہوئے، زندگی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے اور زیادہ اچھے کے لیے کوشش کرتے جائیں کہ جس کو سب کچھ حاصل تھا وہ اب نہیں رہا، جتنا کچھ میرے پاس ہے رہنا میں نے بھی نہیں ہے، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام۔ دوستو لاہور شہر جہاں اپنی تاریخ اور دلکشی کے اعتبار سے جانا جاتا ہے تو وہیں پر یہ اپنے دامن میں مغل طرز تعمیر کو بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ انہی ناقابل فراموش عمارات میں مغلیہ دور کی سب سے خوبصورت اور دنیا کی 5ویں بڑی بادشاہی مسجد بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے اپنی عبادت گاہیں بڑی عقیدت اور جذبے سے تعمیر کی اور ان کا ایک مخصوص طرز تعمیر بھی ایجاد کیا جو ان کے مذاہب اور ثقافت کا آئینہ دار تھا، مگر ان سب میں صرف ایک ہی بات مشترک رہی اور وہ ہے شان و شوکت۔ تو مسلمانوں نے بھی اپنی عبادت گاہوں میں جہر و جلال کا اہتمام کیا، مساجد کے ڈیزائن میں وسعت اور بلندی رکھی، اونچی محرابیں، کشادہ در اور خوبصورت گنبد بنائے۔ تو بادشاہی مسجد ان تمام مساجد میں اپنے شکوک، وسعت اور شاہانہ دمتراک میں اپنا نمایاں مقام رکھتی ہے۔ محلات، باغات، خانگاہیں، عجائب گھر اور دنیا کا سب سے بڑا شیش محل اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی یہ کمال داستان اپنی آغوش میں لیے 50 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ تو دوستو اسی لیے ہمارا آج کا ویلوگ لاہور شہر کی ٹاپ اٹریکشنز کے بارے میں ہے۔ دوستو ہر شہر میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جو بعد میں اس شہر کی پہچان بن جاتا ہے، جیسے کہ امریکہ میں اسٹیچو آف لبرٹی، لنڈن میں ٹاور برج اور کراچی میں مزار قائد واقع ہے۔ اسی طرح شہر لاہور میں مینار پاکستان ہے جو آج لاہور کی سب سے بڑی پہچان بن چکا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لاہور میں آتا ہے تو اسے ضرور دیکھتا ہے۔ ایسا کیا ہے مینار پاکستان میں کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے لاہور آتے ہیں؟ کیونکہ لاہور میں دیکھنے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے شاپنگ مال سے لے کر پاکستان کے سب سے عظیم قلعے تک، بہترین خانوں سے لے کر ادبی چائے خانوں تک سبھی کچھ تو ہے لاہور میں، لیکن جو اہمیت مینار پاکستان کو حاصل ہے وہ اور کسی کو نہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ تو دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آئے ہیں لاہور میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے، تو آپ کو دکھاتے ہیں، چلیں پھر اندر چلتے ہیں۔ تو دوستو آج ہمارا لاہور شہر میں تیسرا اور آخری دن ہے اور آج ہم لاہور شہر کی ٹاپ اٹریکشنز کو وزٹ کریں گے۔ تو پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو لاہور شہر میں موجود دربار حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار شریف کی زیارت کروائی تھی، جو آپ میری سٹوری نمبر 44 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو لاہور شہر کے قدیم اور جدید بازار، شاپنگ مالز اور اس کا پورا اوور ویو دیا تھا۔
تو چلیں پھر آج ہم لاہور شہر کی ٹاپ اٹریکشنز کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی ہم لاہور کی سب سے فیمس جگہ مینار پاکستان میں پہنچے ہیں۔ آپ میرے پیچھے یہ مینار پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم بادشاہی مسجد کی طرف جائیں گے اور پھر شاہی قلعہ آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ تو ابھی ہم مینار پاکستان کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو یہ قریب سے دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ بات ہے اس وقت کی جب قیام پاکستان کے بعد نئی مملکت کے حصول کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی یاد میں ایک ایسی یادگار بنائی جانی تھی جو جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان کی عکاسی کرے۔ تو اسی لیے قیام پاکستان کے 12 سال بعد جب ملکی حالات کچھ بہتر ہوئے تو عین اسی جگہ جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، ایک ایسی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو ہمیں آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد دلاتا رہے۔ اس عمارت کو مینار پاکستان یا یادگار پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد یادگار کے حوالے سے عوامی مطالبے نے جب زور پکڑا تو 23 مارچ 1959 میں بلدیہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر عبداللطیف خان نے کارپوریشن کے ایک اجلاس میں اس حوالے سے ایک تجویز پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اس وقت یہاں پر جنرل ایوب خان کی حکومت تھی۔ انہیں بھی یہ تجویز پسند آئی اور فیصلہ کیا گیا کہ منٹو پارک کے عین اسی جگہ ایک یادگار بنائی جائے گی جہاں 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی ترتیب دی گئی جسے پاکستان ڈے کمیٹی میموریل کا نام دیا گیا۔ کمیٹی کو کچھ ڈیزائن موصول ہوئے لیکن کسی کو بھی وہ ڈیزائن پسند نہ آئے، تو اسی لیے ان تمام ڈیزائن کو ملا کر ایک نیا ڈیزائن ترتیب دیا گیا اور بالآخر مارچ 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے اس یادگار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ دوستو تعمیر کی جانے والی اس عمارت کا ایک منیچر بھی بنایا گیا جو کہ یوں تھا کہ ایک ستارہ نما چبوترے پر ایک ہال نما عمارت تھی اور اس کے ساتھ ایک مینار بنایا گیا تھا۔ یہ ماڈل کافی خوبصورت تھا لیکن لاگت زیادہ آ رہی تھی، تو اس لیے اس ماڈل پر کام کرنا روک دیا گیا۔ پھر 1962 میں دوبارہ ایک سادہ اور کم لاگت والا ڈیزائن منظور کیا گیا جسے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ دوستو جس نئے ڈیزائن پر دوبارہ سے کام شروع کیا گیا وہ یہی ڈیزائن ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو تعمیراتی اعتبار سے مینار پاکستان ایک اسلامی اور جدید فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 200 فٹ کے قریب ہے۔ 180 فٹ تک اسے لوہے اور کنکریٹ سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ اوپر کا حصہ سٹیل سے بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سنگ سرخ اور سنگ مرمر سمیت کئی قیمتی پتھر ہزاراں، ٹیکسلا اور سوات سے منگوائے گئے۔ دوستو مینار پاکستان 5 گیلریوں اور 20 منزلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ایک گیلری جو کھلتے ہوئے پھول کی مانند ہے 30 فٹ اونچی ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 324 سیڑھیاں اور ایک لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ مینار پاکستان کا چبوترا اور اس کے زینے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس چبوترے کا پہلا حصہ جو کہ کھردرے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کن مشکل حالات میں حاصل کیا گیا۔ دوسرے حصے میں پتھروں کو ترتیب سے رکھا گیا ہے جو اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ قوم متحد ہو چکی ہے۔ تیسرے حصے میں لگائے گئے پتھروں میں مزید صفائی پیدا کی گئی ہے جو کہ قیام پاکستان کی علامت ہے، جبکہ چوتھے حصے میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل روشن اور چمکدار ہو چکا ہے۔ مینار پاکستان کی خوبصورت مرکزی عمارت کے قریب پہلے تو ہر شخص جا سکتا تھا اور پھر اندر لگی لفٹ یا سیڑھیوں کے ذریعے مینار کے اوپر جایا جاتا تھا، لیکن پھر جب 2007 میں ایک ہفتے کے دوران 3 افراد نے مینار پاکستان کے اوپر سے خودکشی کی تو مینار کے اوپر جانے پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر 2007 کے بعد ملک میں دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے تو اس وقت مینار پاکستان کے اطراف میں لوہے سے بنا ہوا یہ جنگلہ لگا دیا گیا اور عام آدمی کی مینار پاکستان تک پہنچنے پر پابندی لگ گئی، اور یہ پابندی آج تک برقرار ہے۔
مینار پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام، قرارداد لاہور، قومی ترانہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار درج ہیں۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی ہم مینار پاکستان سے ہو کر بادشاہی مسجد میں آئے ہیں، تو آپ کو یہ مسجد وزٹ کراتے ہیں اور آپ کو بادشاہی مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو یہ بات ہے 1671 کی، جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی ظفر خان، جنہیں فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا ہے، ان کی زیر نگرانی اس مسجد کی تعمیر کروائی، جو کہ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد کے لیے بالکل ویسا ہی نقشہ منتخب کیا جیسا کہ دہلی کی جامع مسجد کا ہے، جسے 1650 میں اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ لیکن لاہور کی بادشاہی مسجد دہلی کی جامع مسجد سے کہیں گنا بڑی ہے۔ بادشاہی مسجد میں تقریباً بیک وقت 1 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ مغلیہ دور حکومت میں بننے والی سب سے بڑی مسجد ہے، اور آج بھی یہ پاکستان کی تیسری بڑی مسجد کہلائی جاتی ہے، جبکہ بادشاہی مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ یہ مسجد 1673 سے 1886 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ یہ مسجد شاہی قلعے کے عالمگیری دروازے کے بالکل سامنے واقع ہے، اور یہ باراندری جو آپ دیکھ رہے ہیں قلعہ اور بادشاہی مسجد کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ سکھ دور میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کوہ نور ہیرے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو اسی خوشی میں 1818 میں یہ باراندری تعمیر کی گئی۔ سات جولائی 1799 میں جب سکھ فوج نے قلعہ لاہور پر قبضہ کر لیا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کے وسیع و عریض صحن کو اپنے فوجی گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا، اور صحن کے ارد گرد کمرے اپنے سپاہیوں کے کوارٹر کے طور پر استعمال کیے۔ بادشاہی مسجد کے ساتھ ایسا سلوک کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے بعد پہلی اینگلو سکھ وار جو 1841 میں لڑی گئی، رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے اس مسجد کے بڑے میناروں کو توپ نما ہلکی بندوقیں لگانے کے لیے استعمال کیا۔ 1849 میں جب انگریزوں نے لاہور کو سکھوں سے اپنے قبضے میں لیا تو بادشاہی مسجد ملٹری گیریسن کے طور پر ہی استعمال ہوئی۔ مسجد کو فوجی گیریسن کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے خان بہادر برکت علی خان کی مدد سے انگریزوں نے 1842 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تاکہ اس عمارت کی حفاظت کی جا سکے اور اسے دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ بادشاہی مسجد کو باضابطہ طور پر جونس لارنس، جو ہندوستان کے وائسرائے تھے، انہوں نے بادشاہی مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو یہ ہندوستان کی مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی۔ تو اس وقت بادشاہی مسجد کو صاف کیا گیا اور کئی سالوں کے بعد مسجد میں دوبارہ سے اذان دی گئی۔
بادشاہی مسجد کے میناروں سے گونجنے والی اذان دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا اعلان کرتی ہے۔ دوستو، مسجد کے صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے 22 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ بوقت تعمیر ان سیڑھیوں میں سنگ ابدی استعمال ہوا تھا، مگر بعد ازاں دوران مرمت سنگ سرخ لگا دیا گیا۔ سیڑھیوں کے اطراف میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اور سر سکندر حیات کے مزار واقع ہیں۔ 22 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صدر دروازہ آتا ہے۔ دروازہ اپنی شان و شوکت اور انتہائی خوبصورت نقاشی کی وجہ سے بے مثال ہے۔ محراب کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جبکہ نیچے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور اسے تعمیر کرنے والے فدائی خان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی ڈیوری سے گزر کر وسیع صحن نظر آتا ہے۔ وضو خانے صدر دروازے کے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں۔ صحن کے وسط میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت حوض بنایا گیا ہے، جس کا حصہ تقریباً 50 فٹ ہے۔ حوض سے گزر کر مسجد کی عمارت شروع ہوتی ہے۔ یہ بلند محرابوں اور 3 سفید گنبدوں پر مشتمل ہے۔ گنبدوں کے سنہری کلشن سورج کی روشنی کو مرکز کرتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر دل آویز نمونہ کاری بھی کی گئی ہے۔ دیواروں پر رنگوں اور پتھروں سے نقاشی کی گئی ہے۔ سب سے بڑے درمیانی گنبد کے نیچے سنگ مرمر کا بنا ہوا منبر موجود ہے، جہاں سے خطیب اعلیٰ جمعہ اور عیدین کے خطبے پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا سے سیاح اور غیر ملکی رہنما بھی شاہی مسجد کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ مسجد کے مرکزی دروازے سے داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک کمرے میں قرآن مجید کے سونے سے لکھے ہوئے نسخے بھی موجود ہیں۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے احاطے میں پاکستان کے عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا مزار شریف بھی موجود ہے، جو مغل آرکیٹیکچر کے سٹائل کا ہی بنا ہوا ہے، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں بادشاہی مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ تو دوستو، آج ہمارا لاہور شہر میں آخری دن تھا اور میں آپ کو لاہور شہر کی ٹاپ اٹریکشنز وزٹ کروا رہا تھا، لیکن یہ ویلوگ اب کافی زیادہ لمبا ہو چکا ہے، تو میں اسے ادھر ہی ختم کرنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا، اور شاہی قلعے کو ہم انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔